یہ وہ ہستی ہیں جن کے ذکر کو خود رب کائنات نے بلند کیا۔ یہ وہ نبی ہیں جن کی ذات سراپا رحمت ہے۔ یہ وہ چراغن ہدایت ہے جن کی روشنی قیامت تک پھیلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ویرے فینہ لیویز نوروئے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سورۃ الانشراح 4۔ آئیے آج ہم رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کی زندگی کے حسین واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ ولادت اور نسب۔ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول 570 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ یہ وہی سال تھا جسے عام الفیل کہا جاتا ہے کیونکہ اسی سال یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعہ انہیں ہلاک کیا۔ آپ کا شینجیم نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا، لیکن افسوس کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی والد کا سایہ اٹھ گیا اور 6 سال کی عمر میں والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یوں اپنے بچپن ہی سے یتیمی کا دکھ جھیلا۔ بچپن اور لقب الصادق الامین۔ دادا عبد المطلب اور بعد میں چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ بچپن ہی سے آپ نرمی، سچائی اور امانت داری کے پیکر تھے۔ قریش کے لوگ آپ کو الصادق، سچ بولنے والا، اور الامین، امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ نوجوانی میں اپنے تجارت شروع کی اور ہمیشہ دیانت داری کو اپنا شعار بنایا۔ حضرت خدیجہ سے نکاح۔ 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح مکہ کی معزز خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ حضرت خدیجہ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور سچائی سے بہت متاثر تھیں۔ وہ ہمیشہ آپ کی سب سے بڑی حامی اور غمگسار رہیں۔ آپ کی اولاد میں سے تقریباً سب بچے حضرت خدیجہ ہی سے پیدا ہوئے۔ بیٹے قاسم اور عبداللہ بچپن میں وفات پا گئے اور بیٹیاں زیب، رقا، کلثوم اور فاطمہ۔ نبوت کا آغاز۔ 40 سال کی عمر میں آپ مکہ کے قریب غار حرا میں تنہائی میں عبادت کرتے تھے۔ ایک رات فرشتہ جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے اور کہا، اقرب ناسم نربنوئے علیہ خلقے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سورۃ العلق 1۔ یہ نبوت کی ابتدا تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا۔ مکہ کا دور اور دعوت اسلام۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن قریش کے سرداروں نے سخت مخالفت کی۔ مسلمانوں پر ظلم ڈھائے گئے، انہیں معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دور میں بھی اپنے صبر، نرمی اور اعلیٰ اخلاق سے کام لیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، نیومہ بانستا ناتم نمے میں ویر نمے الخل آکن، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کو کامل کر دوں۔ حدیث۔ ہجرت مدینہ اور ریاست کا قیام۔ جب مکہ میں حالات بہت سخت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ میں آپ کا شاندار استقبال کیا گیا اور وہاں پہلی اسلامی ریاست قائم کی گئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی اور مسکن مدینہ بنایا گیا تاکہ مسلمان، یہودی اور دیگر قبائل امن کے ساتھ رہ سکیں۔ بڑے مرکے اور قربانیاں۔ مدینہ میں بھی دشمن چین سے نہ بیٹھے اور کئی جنگیں مسلط کی گئیں۔ 1 بدر کا مرکہ 2 ہجری، مسلمانوں کو شاندار فتح ملی۔ 2 احد کا مرکہ 3 ہجری، مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا لیکن صبر کیا۔ 3 خندق کا مرکہ 5 ہجری، دشمن کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی اور پھر فتح مکہ 8 ہجری کا عظیم دن آیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اپنے سب دشمنوں کو معاف کر دیا۔ یہ عظیم کردار تاریخ میں مثال نہیں رکھتا۔ آخری ایام اور حجۃ الوداع۔ 10 ہجری میں اپنے حجۃ الوداع ادا کیا اور وہاں عظیم خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم سب برابر ہو، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ اسی سال 12 ربیع الاول کو آپ مدینہ منورہ میں وصال فرما گئے۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ تعلیمات اور وراثت۔ آپ نے ہمیں قرآن اور اپنی سنت چھوڑ کر گئے جو قیامت تک کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، خیراوام مینت ایلیوم القارن او ایلیوم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حدیث۔ آپ کا اخلاق، عدل، مساوات، عورتوں کے حقوق، یتیموں کی کفالت اور انسانیت سے محبت آج بھی دنیا کو روشنی فراہم کر رہی ہے۔
یہ تھی اللہ کے آخری نبی کی بابرکت زندگی کی جھلکیاں۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، کیونکہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔